بن عن والده وعن جده قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربان رواہ مالک۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور پھر وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربان یعنی بیعانہ کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام مالک نے روایت کی ہے۔ خرید و فروخت سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعانہ کی خرید و فروخت یعنی کسی چیز کے بیعانہ دینے اور پھر اس میں یہ فیصلہ کرنے کہ بیعانہ اگر فرودا مکمل نہ ہوا تو ضبط کیا جائے گا، اس سے منع فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ امام مالک نے نقل کی ہے، اور امام صاحب نے اس کو جب نقل کیا ہے تو اس کی سند میں ایک راوی کا ذکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے بعض محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا ہے۔ دیگر محدثین نے اس کی تحقیق میں جو مسنگ راوی ہے ان کا ذکر کیا ہے، اور لیکن اس حدیث کی سند میں راوی کے ضعف کی وجہ سے کچھ ضعف پایا جاتا ہے۔ فقہا میں امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں کہ بیعانہ ضبط کرنا اور بیعانہ کی خرید و فروخت یہ جائز نہیں، جبکہ امام احمد دیگر روایات لے کر آئے ہیں جس میں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعانہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اس کو بیعانہ لے کر خرید و فروخت کرنے سے کی اجازت دی، یعنی اس کی حلت بیان کی۔ اب اس موضوع کی تفصیل یہ ہے کہ جو علماء بیعانہ کے حوالے سے اس حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ آپ نے بیع العربون سے منع کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ کسی چیز کی خرید کا معاملہ کرتا ہے، یعنی اس سے خریدتا ہے اور اس کو بیعانہ کے طور پر کچھ رقم ابتدائی طور پر دیتا ہے اور یہ طے پاتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد وہ بقایا رقم ادا کر کے اس چیز کا قبضہ لے لے گا، تو اب ایسے میں اگر وہ اس مدت پر وہ رقم ادا نہیں کر سکتا اور وہ سودا پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا، تو جو بیچنے والا ہے اس کو مکمل بیعانہ واپس کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے بیعانہ ضبط کرنا یہ حلال نہیں ہے۔ امام احمد اور دیگر محدثین کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص جو فروخت کرنے والا ہے اس مال کو فروخت کرتے ہوئے اور بیعانہ وصول کرتے ہوئے یہ بات واضح کر دے کہ بھائی یہ جو بیعانہ ہے یہ ناقابل واپسی ہے، اور اگر آپ اس یعنی معاہدے پر پورا نہ اترے اور وقت پر آپ نے مجھے مکمل قیمت ادا نہ کی تو میں یہ بیعانہ آپ کو واپس نہیں کروں گا، اور خریدنے والا اس شرط پر راضی ہو جائے تو دونوں کی رضامندی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ معاملہ درست ہو اور بیچنے والا اس بیعانہ کا ضبط کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان آپس میں اپنی شروط پر ہیں، اس لیے یہ شرط درست ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ تم نے میرا مال چونکہ رکوا کے رکھا اتنا عرصہ اور اس کا بیعانہ کیا اور اب آ کر انکار کر رہے ہو، تو تم یہ بیعانہ جو ہے میں واپس کرنے کا پابند نہیں ہوں گا، اس بات کو تسلیم کرو گے کہ بیعانہ ضبط کر لیا جائے۔ اس ساری بحث کے بعد جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ بیعانہ واپس کر دیا جائے، اور ہمارے معاشرے میں اس ضمن میں چند باتیں جو رائج ہو گئی ہیں وہ تو قطعاً ہی درست نہیں، اور وہ یہ ہے کہ خرید فروخت کا معاملہ کرتے ہوئے بیعانہ دیتے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر معاہدہ پورا نہ ہوا تو بیعانہ ضبط ہوگا، اور اگر بیچنے والا اس سودے سے انکاری ہو گیا تو وہ بیعانہ دگنا واپس کرے گا۔ یہ جو دگنا واپس کرنا ہے یہ تو پیسے پر پیسہ بنانا ہے، اور یہ تو سود کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اس کی تو قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اس کی حلت کا کسی نے بھی فتویٰ نہیں دی۔ تو ہمارا جو اصول ہے کہ بیعانہ ضبط ہو جائے گا، یا فروخت کنندہ اگر کسی وجہ سے وہ چیز نہیں فروخت کر پایا، جو خرید رہا ہے اس کو نہ دے پایا، تو وہ ڈبل بیعانہ واپس کرے گا، یہ کسی بھی طور جائز اور درست نہیں۔
بیانہ میں ایک اور معاملہ ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو خریدار ہے اس کے پاس اس چیز کے خریدنے کے مکمل پیسے موجود ہی نہیں، اور خاص طور پہ پراپرٹی پہ یہ بہت ہو رہا ہے۔ وہ آتا ہے، آ کر مالک کو ایک ٹوکن منی، ایک بیانہ دے دیتا ہے، مثال کے طور پہ 2 کروڑ روپے کا گھر ہے، اس میں سے اس نے 50 لاکھ روپے یا 40 لاکھ روپے ادا کر دیے بیانہ کے طور پر، اور کہا کہ بقایا پیسے میں 2 سے 3 مہینے کے درمیان دے دوں گا۔ اور پھر اب مارکیٹ میں وہ گاہک تلاش کرتا ہے اور اس گاہک کو وہ گھر بیچتا ہے، تو بیانہ پر ہی وہ گھر آگے بیچ رہا ہے۔ اس طرح کرنا جائز اور درست نہیں، جیسے کہ ہم نے حدیث پہلے پڑھ لی تھی کہ لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس ہے نہیں اس کو مت فروخت کرو، ابھی یہ اس چیز کا مالک نہیں بنا، اور ایسے میں آ کر یہ فروخت کر رہا ہے۔ اس کی صرف ایک صورت جائز ہے، اور وہ یہ کہ وہ جو بندہ پہلا فروخت کرنے والا ہے اس کو پیسے دے، اور اس کے بعد اس سے یہ معاہدہ کر لے کہ اب آج کے بعد اس گھر کا نفع نقصان میرا ہے، یعنی خدا نخواستہ کوئی قدرتی آفت آ گئی اور اس آفت کے میں وہ گھر خراب ہو گیا، دراڑیں اس میں پڑ گئیں، زلزلہ آ گیا، کوئی بھی چیز ہو سکتی، تو اس کا جتنا بھی نقصان ہے وہ اس نئے خریدار جس نے رسک اپنے لیے ٹرانسفر کر لیا ہے اس پر ہے، اور جو مدت اس نے طے کی ہے اس مدت پر وہ اس کو پیمنٹ کرنے کا پابند ہے۔ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا مجھے گاہک نہیں ملا، اب اس نے وہ گھر ضرور بضرور اس کی پیمنٹ اس کو مکمل کرنی ہے۔ تو رسک ٹرانسفر اگر اس پر ہو جائے اور بیچنے والا اس بات پر راضی ہو کہ ہاں آج سے یہ گھر تمہارا مکمل ہو گیا اور میں تم سے اس کی پیمنٹ اتنی مدت کے بعد لوں گا، تم جیسے چاہو اس کو آگے بیچو، یہ وضاحت کرنے کے بعد، اور اس کی جو اللہ کے رسول کی ہم نے حدیث کل پڑھی تھی کہ انسان کے پاس اس کا زمان آ جائے، یعنی اس کا رسک ٹرانسفر ہو جائے، تو پھر یہ بندہ اس کو آگے بیچنے پر جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے، جو کہ ہوتا نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، جو بندہ میری اگر چیز ہے میں صرف اس کا کچھ پیسہ لے کر اس کی اونرشپ اور ہر چیز دوسرے کو کیوں دوں گا جب تک کہ مجھے مکمل پیمنٹ نہیں مل جائے گی۔ تو یہ جو صرف بیانہ دے کر آگے پراپرٹیاں بیچنا اور بیانہ دے کر ہی آگے سودے کرنا جب کہ وہ چیز ابھی دوسرے کی ملکیت میں ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں آئی، یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور اس کے اندر بہت ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ مارکیٹ کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہیں۔ اور ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں کہ شریعت نے خرید و فروخت کے یہ اصول اسی لیے دیے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر مالی معاملات پر لڑائی اور جھگڑے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔